حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضور فرمانے لگے، اے میرے بیٹے انس، اگر تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی بندے کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، کسی صحیح العقیدہ کے لیے کوئی عداوت نہ، اس حال میں صبح کرنا۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے، انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا گویا اسی نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ سمجھو نا بات کو، حضور کا فرمان کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا انس صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے کھوٹ نہ ہو، فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا۔ اس کا مطلب ہے خالی مسواک کرنا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ خالی میٹھائی کھانا سنت نہیں میرے بھائی، قدورت مٹا دینا بھی سنت ہے، اور خالی یاد رکھنا امامہ باندھنا ہی سنت نہیں، دماغ میں لوگوں کے لیے اچھا سوچنا بھی سنت ہے، یہ بھی سنت۔ یاد رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ امامہ بڑا تگڑا باندھا ہو اور دھاڑی بڑی عمدہ ہو، پگڑی بڑی اونچی باندھی ہو، لیکن اگر دماغ یہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی نیک ہوں، تو پھر ہم نے سنت رسول کو پایا نہیں، پھر ہم نے حاصل نہیں کیا کچھ بھی، پھر ہم مقصد تک نہیں گئے۔ اگر ہم نے بیٹھ کے اپنی جماعت کے علاوہ، اپنے گروہ کے علاوہ باقی صحیح العقیدہ لوگوں کے بارے میں بڑی بڑی غلط باتیں، بڑے بڑے غلط نظریات ہم نے بیان کیے، تو وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، اور میری سنت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی بندے کے لیے بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ اس تقاضے کو بھی آپ سمجھیں۔ 12 ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ، 12 ربیع الاول شریف سے پہلے، عید میلاد النبی سے پہلے انشاءاللہ، جس دن فجر کی نماز پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں، مجھے ایک شخص یاد ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو وہ کہتے ہیں میں سویرے سویرے نکل رہا تھا، ایک بندے سے میں نے پیسے لینے تھے، میرے قابو نہیں آتا تھا، تو صبح صبح ہی وہ مجھے مل گیا، میرے پتر کی شادی تھی۔ دیسی بندے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے، وہ کہتے ہیں مجھے وہ سویرے مل گیا، تو سلام لی اس نے، تو میں نے کہا ملتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا باؤ جی پیسے ہی نہیں بنے تھے، میں تو لکدا پھرنا۔ کہنے میں کہ ادھر آئے سینے لگا، جو میرے پتر دا ویاہ ہے جا تینوں معاف کیتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اور یار جس دن کسی کے بیٹے کی شادی ہے اس دن وہ لوگوں کو قرضے بھی معاف کر دیتا ہے، تو جس دن تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، عید میلاد والے دن بھی کھوٹ رکھتے ہو، اس دن بھی رشتہ داروں کا گلہ کرتے ہو، اس دن بھی کسی کے لیے بغض رکھتے ہو۔ فجر پڑھو اور دشمن کو فون کر کے کہو جا تجھے معاف کیا، آج رحمت للعالمین نبی کا میلاد شریف، آج رحمت للعالمین نبی کا میلاد، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تیرے ساتھ درگزر کیا۔ یہ ذوق ہمارا انشاءاللہ میلاد سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور پھر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں نا حضور کی امت کا پیار بھی ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں۔ یارو دیکھو، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی مدد کرے گا نا، میرا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم اس کی مدد کرے۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، رب اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ حضور کی امت سے پیار کرے۔ میلاد شریف آئے تو آپ دیکھیں آپ اس کے کتنا کام آ سکتے، آپ کسی شخص کو کس طرح مشکل سے نکال سکتے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کا جائز کام ہے اور صرف ہمارے ایک فون کر دینے سے وہ ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بہت سارے دھکوں سے بچ جائیں گے ہماری وجہ سے، بہت ساری پریشانیوں سے وہ بچ جائیں گے ہماری وجہ سے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آج آپ نے محفل میلاد میں لے کے جانا ہے۔ حضور فرمایا کرتے لوگوں کو مایوس نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، اور حضور فرمایا کرتے لوگوں کے لیے مشکلات نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی محفل میلاد میں آسانیاں پیدا کرنی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اس محبوب کا میلاد آیا جنہوں نے گلے کے طوق اتار دیے، بڑی ساری آزمائشوں سے بچا لیا۔ انشاءاللہ ہم رحمت للعالمین نبی کے امتی بنیں گے، اور دیکھیں گے ہم کس کی کتنی مدد کر سکتے ہیں۔
مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے. ایک صحابی ہیں, نام ہے جلابیب, رنگ کالا, ہونٹ موٹے, ناک چپٹی, کوئی پاس نہیں بٹھاتا, پوچھنے والا کوئی نہیں, لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی, غریب آدمی, صحابی خوبصورت, بظاہر رنگ روپ کالا. ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے, جنگ ختم ہو گئی, کچھ صحابہ شہید ہوئے, اللہ نے اسلام کو, مسلمانوں کو کامیابی دی. سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں, سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے, حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے, سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں, زخمی مل گئے, حضور سارے مل گئے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو. حضور ڈھونڈ آئے ہیں, سارے مل گئے. فرمایا نہیں, ایک بار پھر ڈھونڈو. حضور مل گئے. نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا, وہ نہیں مل رہا مجھے. حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں. ایک صحابی پھر گئے, دوڑے آئے, حضور وہ نہ مل گئے, حضرت جلابیب شہید ہو گئے. حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے. کریم رسول گئے تو وہ صحابی کہنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں, ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور وہاں کھڑے ہیں. اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ لفظ حدیث پاک کے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں, لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں, اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں, یہ لفظ حدیث کے, رنگ کالا, بندہ غریب. دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا. اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے, اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے. امام حسین کے لیے ملتے, چند اور لوگوں کے لیے ملتے ہیں, ہر ایک کے لیے نہیں ملتے. نبی پاک نے اشارہ کیا, ان کی لاش مبارک پڑی ہے. فرمایا ھذا منی وانا منہ. یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے, یہ نہیں فرمایا اس کے گناہ معاف ہو, یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے, بلکہ فرمایا ھذا منی. لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا, ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا, ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا, لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو, تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو, تم اسے لاوارث سمجھتے ہو, ھذا منی وانا منہ. فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو من شدی من تو شدم, ھذا منی وانا منہ, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا میٹھے تھے, کانوں میں گھوم گئے. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا, یہ مجھ سے نہیں اس سے. قبریں تیار ہو گئیں, سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے. کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ, تمہیں بتایا نہیں ھذا منی, میرا ہے, پیچھے ہٹو نا, قربان جائیں. کہتے سب پیچھے ہٹ گئے. تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے, حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرانے کے نیچے رکھا, ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا, اور حضور نے یوں اٹھایا. او یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کے لفظ ہیں, مر جانے کو جی چاہتا. حضور نے یوں اٹھایا, پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے. میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے, جب حضور نے اٹھایا نا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا, یقیناً حضور نے پیار بھی کیا ہوگا. حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے, میں نے کہا حضرت جلابیب, لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینے والے آتے ہیں نا, تجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا, مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ. قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پامیں پھیرا, قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کیا کہا بریلی کے امام نے, کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی. میرے دوستو, نہ دائیں بائیں بھیک مانگو, نہ چاپلوسیاں کرو دنیا داروں کی, نہ ادھر ادھر بھاگو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا, کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا,
پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کے رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اس کو منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن، تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو اسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی، لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں۔ پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس کس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو بڑیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائے، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تپے سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نام بچ سکی، واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا، میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا؟ اور تجھے تو صبح و شام میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی، تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے، میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہے یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں۔ یہ نبی پاک، اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے ریٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے، میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کا او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے،
ہاں اصلا نال جے اصلا نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے. ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے. اور سن تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. قبر میں بھی مصطفیٰ کریم. میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں, سینکڑوں لوگ, بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, 2 4 5 نہیں, سینکڑوں لوگ. انہوں نے پردیس جا کے محنت کی, کمائیاں کی, لیکن اپنے دیس میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہ علامہ صاحب, قاری صاحب, پیر صاحب, میں پیسے سارے دوں گا پر میرا نام نہ لے دو. میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں, سینکڑوں لوگ, محنت کی, جدوجہد کی, کوشش کی. یہ اسٹیج پہ بیٹھتے میری طرح کے وہ لوگ جو پیر صاحب, صوفی صاحب, علامہ صاحب ہوتے, لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے, محفل والے دن جھاڑو بھی دیتے, لوگوں کو پیغام بھی دیتے. ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں, نقیب نے بھی نام نہیں لیا, وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے. لیکن جب محفل سج جاتی ہے, جب دنیا آ جاتی ہے, جب رسول پاک کا ذکر عروج پکڑتا ہے, تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل, کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل. نہ کسی پیر نے نام لیا, نہ کسی مولوی نے لیا, نہ کسی نقیب نے لیا, نہ کسی نعت خواہ نے لیا, پر او میرے نبی کی محفلیں سجانے والوں, تمہارا نام کسی نے نہیں لیا, تمہاری فوٹو نہیں آئی, تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا, اور جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پتہ ہے. وہ حبیب جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں, انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دیوانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے, آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سجانی, آؤ آؤ. آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں, دل کرتا ہے ذکر سرکار سجایا جائے. میرے بھائی یاد رکھو, فروغ محبت کی بات کرو, پیغام محبت کی بات کرو, محبت کی بولی بولو, محبت کا تذکرہ کرو, لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو, خوبیوں کا بیان کرو. چھوڑو چھوڑو نفرتیں, چھوڑو چھوڑو عداوتیں, آؤ واپس لوٹ آئیں. بخاری مسلم پڑھو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے. ایک تو ہے صحابی کا پیار, ایک تو ہے اہل بیت کا پیار, ایک اللہ کے ولی کا پیار. اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے. بخاری مسلم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے, اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو, یہ میری بات نہیں, یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے. کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں. کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کوئی نہیں. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا حضر ہے. میں رب کا بندہ سمجھ کے, اللہ کا بندہ سمجھ, میں کہتا ہوں او پیران عظام, تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے, تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے. لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا, وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا. وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا, اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے, اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے. مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں, میں فرشتہ ہوں, مجھے رب نے بھیجا ہے. اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا, اللہ تم دونوں سے محبت پرلاتا ہے. اللہ تم دونوں سے محبت, تھوڑا تھوڑا فروغ محبت, تھوڑا تھوڑا پیار, بیٹے سے بھی پیار, بیٹی سے بھی, بھائی سے بھی پیار. بھائی بھی پیارے ہوتے, بڑے پیارے ہوتے. یہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے. کبھی سگے بھائی سے بھی پیار, کبھی کسی دوست سے بھی پیار. اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے, لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے. ابا سے بھی پیار, کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں.
آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کر، ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار، کبھی ویسے ہی چل نکلنا ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوا، پیار بن۔ اور پھر جب پیار آئے نا، نبی پاک تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہو گئے۔ اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں، ہمارا وہ رنگ ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ، اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو، اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو۔ جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے۔ نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا، سخاوت کا، عطا کا، کرم کا، جمال کا، فیض کا، غلاموں سے پیار کرنے کا، کسی کو نوازنے کا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو، یہ لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب حلیمہ کے بیڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے۔ لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا، اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی، جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے، جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا۔ اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے کی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا ہو، کہتا ہے میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے، ذرا محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا، سیاستہ میں حدیث ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں، پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے۔ نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچے نہیں، کی عقیدہ ہے جڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل ہے؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا، میں نے خریدا، پیسے رکھ، کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے، ایک بندہ بھی کہہ دے، اب گواہی کون دے، وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں، رش لگ گیا، اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے، حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اونچے کر دیے، کہنے لگے سونیا میں گواہی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں نا گواہی، میں دیتا ہوں گواہی۔ جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے، گھوڑا لیا، سب لوگ چلے گئے، تو اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں، حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے دا گھر، اور شارحین نے لکھا ہے، شارحین نے کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا، اور حضور ساتھ ساتھ جل رہے، ساتھ ساتھ، اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، اور گواہی کیسے دے دی، تو تے تھا ہی نہیں، گواہی نہ علماں وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، اور تے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق حراں دا ڈیرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزامہ تو تھا ہی نہیں، تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا، جناب ابو خزامہ ٹھہر گئے، حضور کی رک گئے، غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی؟ کیا جملہ ہے، کیا شان ہے، کیا ایمان ہے، کیا قوت ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا،
मैंने को देखा, तूने कहा वो है तो मैंने कहा है, तूने कहा मालिक है तो मैंने कहा वो मालिक है, तूने कहा खालिक है तो मैंने कहा वो खालिक है, तूने कहा उसने तुझे पैदा किया है तो मैंने कहा ठीक हो गया, तूने कहा सजदा कर तो मैंने किया, तूने कहा उसका जिक्र कर तो मैंने किया, तूने कहा ये उसकी किताब है पढ़ तो मैंने पढ़ी। तो जब तेरे कहने पे मैं इतनी बड़ी शय मान गया हूं तो घोड़ा तो चीज ही कोई नहीं, इतनी बड़ी शय जो मान गया हूं तो घोड़ा पीछे रह जाए। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आप जरा मानने का रंग देखें, आप जरा गुलामों के मानने का आप जरा अंदाज तो देखें ना गुलामों के मान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सोने मैंने को रब देखा है, आपने कहा है तो मैंने कहा, इतनी बड़ी शय मान। अब हुजूर ने क्या कहा, ऐसे नहीं कहते, ये नहीं फरमाया, इस तरह नहीं करते, ये नहीं फरमाया। नबी पाक ने ना बाजू पकड़ा। हज़रत अबू खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना, वो कभी जीत जाता था ना हमारा खिलाड़ी, तो उसका बाजू पकड़ के ऊंचा करते थे। तो नबी पाक ने हज़रत अबू खुज़ैमा का बाजू पकड़ के ऊंचा किया। मैं सुनो मेरे यारो, जहाँ गवाही की ज़रूरत पड़े 2 बंदे चाहिए, पर जहाँ मेरा अबू खुज़ैमा आ जाए ना, एक की गवाही 2 के बराबर, एक की गवाही 2 के बराबर। मेरे भाई महबूब की मोहब्बत कोई मामूली बात है? रसूल पाक का प्यार आप इसको हल्की बात जानते? सुनो, यहाँ लोग कह देते हैं मैंने इतने साल लगाए गुलामी में। हज़रत सुहैब इब्ने सन्नान, हज़रत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी मक्के से निकले मदीने जाने के लिए। अबू जाल ने रोक लिया, कहने लगे नहीं जाने देंगे। आप फरमाने लगे कि सौदा करते हो मेरे साथ? ने कहा वो क्या? फरमाया तुम्हें पता है ना मैं बड़ा मालदार आदमी हूँ। ने कहा जी हाँ। फरमाने लगे मदीने मैंने जाना है, मैंने ठान ले ली। वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना ज़रूर है। और मौकूफ तूर पर ही नहीं जलवाए दीद कुछ, होश उड़ गए जहाँ पर वहीं कोहे तूर है। बस होश उड़ गए जहाँ पर वहीं कोहे तूर है। तो आप फरमाने लगे मैंने मदीने तो जाना है, अगर रोकोगे तो मैं फिर तलवार निकालूंगा, टूट गई तो तीर निकालूंगा, ख़त्म हो गए तो नेज़ा चलाऊंगा, मदीने में जाके रहूँगा। जिन वेख के ठर दियाँ अखियाँ ने, जिन वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी वदाई च एक ही तो शहर मदीना है। और मैं जाना मैंने ज़रूर है, ये पक है, सौदा कर लो। अबू जाल कहने लगा जी क्या सौदा? आप फरमाने लगे तो पता है ना मेरे पास बड़ा माल है, पता है ना मेरे पास बड़ा कुछ है। उसने कहा हाँ। फरमाने लगे सारा ले लो। अबू जाल कहने लगा यानी सारा? आपने फरमाया सारा। जेबें खाली कर दी, जेबें खाली कर दी, हर चीज़ उतार के दे दी। घोड़े पे जो कजावा था ना वो भी उतार के दे दिया। हज़रत सुहैब इब्ने सन्नान कहते हैं मैं सारा कुछ दे के ना, सारा कुछ दे के, सारा कुछ दे के मदीने पहुंचा। रसूल करीम की ज़ियारत हुई। जो लफ्ज़ नबी पाक ने कहे वो बड़े अनोखे हैं। फरमाया सुहैब तूने जो तजारत की है ना, तूने माल दे के रब रसूल को राज़ी कर लिया है। तजारत लफ्ज़ बड़े काबिल गौर हैं। हुजूर फरमाने लगे तूने जो तजारत की है ना, माल दे के अल्लाह रसूल को राज़ी कर लिया है। पर मैं तजारत तूने की है पर कोई महंगा सौदा नहीं किया, और तूने तो सस्ते में ख़रीद ली। अर्थ है तूने को महंगा सौदा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे हज़रत अमीर खुसरो। तो बाबा साहब के जूते आपने अपने एक शख्स को दिए तोहफे में। ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब जूते तोहफे में दिए। तो वो आदमी जूते लेके जा रहा था, रास्ते में हज़रत अमीर खुसरो भी आ रहे थे। तो फरमाने लगे मुझे मेरे मुर्शिद की खुशबू आ रही। ढूंढते ढूंढते उस बंदे तक पहुंच गए। कहने लगे तू ख्वाजा निज़ाम के पास से हो क्या है? उसने कहा हाँ, जो किसी दाशत होवे ना वो गल उसे दी कर दे, 100 मकर बहाने करके वो दी वहाँ से आया। उसने कहा हाँ। कहने लगे ख्वाजा साहब ने तोहफा भी दिया? कहने लगे जूते दिए अपने। और वो लेके आने वाला कह रहा था कुछ भी नहीं मिला, एक जोड़ा जूतों का है ना। हज़रत अमीर खुसरो के पास 2 लाख दिनार थे। कहने लगे संगिया अगर मैं 2 लाख दिनार दे दूं
جوتے دے دو گے؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر. آپ نے فرمایا تو اس بستے کا مسافر ہی نہیں, تو دور کھڑا ہے, تجھے میں کیا بتاؤں, اس طرح کر لے 2 لاکھ جوتے دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے دو. آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے. حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا, ایک یہاں رکھا اور اوپر پگڑی باندھ لی, اور آخر میں خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے. فرماتے میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدے. پیار بڑا زیادہ تھا. حضرت نظام الدین تقریر کرتے نا منہ کیا ان کی طرف, پنجابی میں جملہ کہا, میں بھی پنجابی میں ہی کہتا ہوں. پنجابی میں خواجہ میر خسرو کی طرف منہ کر کے فرمان لگے, خسرو تیرا تو میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کو مول نہیں پایا. اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول ہے, اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ. حضرت امیر خسرو رو پڑے, کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ تھا, ہے بھی تو کوئی نہیں نا.